ہمارے المحنت کا کے درس کا الحمدللہ پہلا سیشن مکمل ہوا۔ درس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں جب آ رہا تھا گاڑی میں تو ہمارے جامپور کے بہت ہمارے قریبی دوست تھے، قاری اللہ رکھا صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مولانا سعید اسعد بریلی جو ہے اس کے ایک شاگرد کی ویڈیو بھیجی۔ اس کے ساتھ پہلے بھی میں فون کال پر بات کر چکا ہوں اور اس کی علمی حدود اربع اچھی طرح جانتا ہوں، تو مجھے کہا درجی کل موقع ملے تو اس کا بھی جواب دے دینا، تو اس لیے میں نے کہا پہلے اس کا جواب ہم مختصر کر لیتے ہیں، چونکہ یہاں میں ریکارڈنگ کی صورت بھی میسر ہے۔ آج کل مصروفیات کی وجہ سے میں نے کچھ ان پر ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ ان کے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پر نکل رہے۔ ہمارے پشتوں میں مثال ہے کہ نہیں، یعنی اردو میں بتا دوں آپ سمجھ گئے کر دیے جو ہے نا۔ تو اب کچھ حضرات نے بھی بہت دباؤ ڈالا ہوا تھا ہمیں چڑھے میں، وہ لوگ اعتراض کرتے کہ تمہارے بندے تم کچھ دیر خاموش رہو، پھر سال کا آخر تدریسی مصروفیات بھی ہیں، پھر کچھ اور مسئلے مسائل ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ان کو سکون کہاں ہے۔ تو وہ یہ فتاوی رشیدیہ اٹھا کر وہ جو ان کے ایڈیشن میں پسواں، اس سے بھی قدیم ایڈیشن میں پسواں مدرسے میں، یہ تو چونکہ اب یہاں یہ والا ایڈیشن ہے، اور فتاوی رشیدیہ جلد اول ہے جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 147 ہے، کہ جی حضور کی قدر گھٹانے کے لیے مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو، مجھ کو بھائی کہو، اب حدیث کی کسی کتاب میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں جو ان کے مداریوں کی طرح طریقہ کار ہے، حدیث کی کسی کتاب میں دکھا دو کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو اپنا بھائی کہو، میں اپنی ساری جائیداد جو 1.5 کروڑ روپے ہے وہ تمہارے نام کر دوں گا۔ منہ 1.5 روپے والا نہیں ہے جو ہے نا، اور جائیداد تیری 1.5 کروڑ کی آگے دے جائے نا، تو جو چند اور زکوٰۃوں پر قوم سے 1.5 کروڑ جمع کی اپنے پاس رکھ جو ہے نا۔ ابھی میں طلبہ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے 5 مرلہ زمین ابھی بک رہی ہے حیات آباد میں، اور اس کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگی ہے 5 مرلے کی۔ تو ہم اس طرح کی باتیں کرنے کے قائل نہیں ہیں، فضول باتیں جو ہے نا دفع کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ 1.5 کروڑ تو اپنے پاس ہی رکھ جو ہے نا، اور تیرے کام آئیں گے جو ہے نا۔ جواب البتہ سننے جو ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ فتاوی رشیدیہ یہ فقی العصر حضرت مولانا مشمع گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود جمع نہیں کی، نہ یہ ان کی اپنی ذاتی تصنیف ہے، بلکہ جیسے فتاوی ہوتے ہیں بعد میں شاگرد اس کو جمع کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات کاتب کی غلطی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ فتاوی رشیدیہ ان کے ایک شاگرد مولانا عزیز الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل الحدیث عالم تھے، اور یہ آج کل کے متعصب یا متشدد نہیں تھے، بہت معتدل تھے، علماء دیوبند اکابر احناف کا باقاعدہ دفاع کرتے تھے، اور تقویۃ الایمان کی دفاع میں ان کی مشہور کتاب اکمل البیان ہے، جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی بریلی کی اطیب البیان کے جواب میں، اور زبردست کتاب ہے، وہ ان کی ہے، یہ انہوں نے جمع کی ہے۔ تو اس لیے ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ کوئی کاتب کی غلطی ہو، کہ حضور نے کہا کہ مجھے اپنا بھائی کہو، ممکن ہے کاتب کی غلطی ہو۔ ہم نے ملفوظات، چھوٹی سی کتاب ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے، ملفوظات آلت، اس سے بھی چھوٹی ہے، 50 سے زیادہ غلطیاں نکالی ہیں۔ بریلی کیا بھی کہتے ہیں کاتب کی غلطی ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ کاتب، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں۔ اچھا ترجمے بھی اسی غلطی کے مطابق ہے، بھئی کاتب اتنا پڑھا لکھا ہے کہ عربی بھی غلط لکھتا ہے، ترجمہ بھی غلطی لکھتا ہے جو ہے نا۔ چلو تمہاری اتنی سی کتاب میں اگر 50 سے زائد غلطیاں، بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی بدترین گستاخی کی ہے مولانا مرزا خان صاحب نے ہدایت بخشش میں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، صفحہ نمبر 37 حصہ سوم، ان کی جوانی کا ذکر کر رہا ہے کہ ایسے ایک تو جوان تھی بی بی عائشہ، اوپر سے بالکل تنگ اور چست،
لباس ایسی پہنتی تھی کہ سینے باہر نکل آ رہے ہوتے تھے، اور ان کے ابھرے ہوئے سینے دیکھ کر میرا دل بھی باہر نکل رہا تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ اور کفر ہے، میں نے بہت ادب کے دائرے میں رہ کر، کوئی بھی آدمی اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں رد کے طور پر بھی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھے گا۔ اس کفر اور بدبختی پر کیا کہتے ہیں؟ کاتب کی غلطی ہے، تم اتنے بڑے بڑے کفر کر کے بیٹھے ہو۔ وسائل شریف کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آمزہ خان کو دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ ہاں، کاتب کی غلطی ہے کتابوں کے اندر، اور کاتب کے گلے میں ڈال دو، تو یہاں پر بھی تو یہ تعویل چل سکتی ہے کہ کاتب کی غلطی ہو۔ اور پھر دوسری بات ہے، بعض اوقات آدمی حدیث کا مفہوم بیان کرتے تھے، ہماری ہدایہ اس سے بھری پڑی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے ملی، یہ حدیث مجھے ملی، کیوں نہیں ملی؟ الفاظ نہیں ہیں، وہ معنی بیان کیا۔ چونکہ حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں لے کر آئے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ بہت بڑا، لیکن وہ انسان ہی ہے، اور انسان ہونا، تو انہوں نے اس موقف کو، جو ایک حدیث سے ثابت ہے، اس موقف کو مفہوماً معنن ذکر کر دیا روایت بالمعنی کے طور پر کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بھائی کہو۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ خود مولانا مزہ خان صاحب نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 ہے میرے پاس، اور یہ صفحہ نمبر 442 ہے، مسند احمد کے حوالے سے لکھتے کہ اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کا اکرام کرو، بھائی کی تعظیم کرو۔ اسی کو روایت بالمعنی کے طور پر گنگوئی نے بیان کر دیا کہ مجھے بھائی کہو۔ مزے کی بات ہے، دیکھو دجل و فریب سے کہتے، چونکہ ان کے نزدیک بھائی کہنا کفر ہے، ترجمہ کیا کیا؟ ہماری تعظیم۔ فرمایا اللہ کی بات کرو اور ہماری تعظیم، بھائی کا لفظ اڑا دیا، بھائی کا لفظ، یہ اصل تعریف، یہ اصل جھوٹ۔ تو اسی بات کو اکرموا اخاکم، کہ اپنے بھائی کی تعظیم کرو، کہ میں اس سارے مقام و مرتبے کے بعد بھی انسانی ہوں، اور انسانوں جیسے میری تعظیم کرو۔ اسی روایت بالمعنی کے طور پر اگر ذکر کر دیا کہ حضور نے کہا حدیث میں کہ مجھے اپنا بھائی کہو، تو کون سی غلط بات ہے؟ مطلب تو یہی نا کہ مجھے اس سب کے بعد بھی انسان ہی کہو، میں انسان ہی ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم بھائی بھی ہیں جو ہے نا۔ اگر اسی طرح کے چیلنج ہے، اسی طرح کے چیلنج کا نام تیرے نزدیک حقانیت کی دلیل ہے، تو یہ احکام شریعت میرے پاس ہے، مولانا مزہ خان، حوالے بہت ہیں لیکن چونکہ وہ حوالے گھر پر ہیں یہاں، تو وہ ابھی جو میرے ذہن میں جو ایک دو حوالے ہیں تو میں نے کہا نکالو، کم سے کم یہی پیش کریں، باقی یار زندہ صحبت باقی جو ہے نا۔ احکام شریعت مولانا مزہ خان صاحب بریلی کی، اب کر تیرے ہی چیلنج کے جواب۔ احکام شریعت مولانا مزہ خان بریلی کی حصہ نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے، اور یہ نظامیہ کتاب گھر لاہور کا چھپا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 70 ہے، داڑھی منڈے کے بارے میں سوال پوچھتا ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ داڑھی منڈانے اور خشخشی کرنے والا اور حد شرعی سے کم رکھنے والا فاسق ہے، یعنی اس کے پیچھے نماز وغیرہ وغیرہ۔ آگے لکھتا ہے داڑھی منڈانے اور کترانے والا فاسق ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراویح کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں، حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کے وعیدیں وارد ہے، قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے۔ داڑھی منڈانے والے پر قرآن عظیم میں کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال، یہ 1.5 کروڑ بھی میں تیرے منہ پر مارنے کو تیار ہوں، اور اپنے ادارے اور مدرسے بھی تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں، اور تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، کوئی مائی کا لال روئے زمین پر۔ حدیث کی کتابیں تو بہت ہے، اور قرآن ایک صرف 30 پارے کا، حدیث کا حافظ کوئی نہیں ہے، قرآن کا حافظ ہر آدمی الحمد سے لے کر والناس تک ہے۔ کوئی مائی کا لال الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی کوئی ایک آیت نکال کر دکھا دے جس میں یہ لکھو کہ داڑھی منڈانے والا لعنتی ہے، کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، جن سے بازو میرے آزمائے ہوئے جناب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، للکار ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے، دیوبند کی آن دیوبند کی شان، ساجد خان ساجد خان۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ روایت بالمعنی ہے، حالانکہ روایت بالکذب ہے۔ بٹے کہاں لکھے قرآن کے اندر کہ محلوق اللہیہ جو ہے یہ لعنتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ چونکہ حضور نے لعنت فرمائی ہے اور قرآن بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضور کہتے ہیں، تو گویا قرآن روایت آپ یہ کہنے کہ مانن کہہ دیا۔ آپ اتنے بڑے جھوٹ کو کہ قرآن میں داڑھی منڈانے والے کو لعنتی کہا گیا ہے، کوئی مائکرہ دکھا سکتے ہیں قرآن میں کہ داڑھی منڈانے والے کو لعنتی کہا گیا ہے؟ اگر اس سے آپ روایت بالمعنی کا چوغا پہنا سکتے ہیں تو پھر یہاں یہ تعویل کیوں نہیں کر سکتے؟ اب کریں چیلنج پورا کریں، آپ یہ کر دیں میں یہ والا کر دوں گا، بات ختم ہوگی۔ آپ قرآن کی وہ آیت نکال دیں جس میں داڑھی منڈانے والے پر صاف صریح الفاظ کہ داڑھی منڈانے والے پر لعنت ہے، میں انشاءاللہ حدیث کی جس کتاب کا نام لے گا اس میں سے حدیث نکال کر دکھا دوں،
اور جس صغرے کبرے سے آپ اس جھوٹ کو صحیح کریں گے اسی صغرے کبرے سے ہم اس سچ کو مزید سچ کر دیں گے. بات ختم ہو گئی. جو ہے ایک اور حوالہ میں دیتا ہوں. اگر اس طرح کے چیلنجوں کا نام حقانیت ہے اور اس طرح کی مداری پن کا نام حقانیت ہے، یہ ہماری شرع قائد ہے. یہ میرے پاس مکتبۃ المدینہ کی بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ گھر پر ہے تو یہاں مدرسے میں مجھے مشرق کی ملی تو میں اٹھا کے. یہ شرع قائد آپ کے بھی ہمارے بھی عقیدے کی کتاب ہے، اور بریلی حضرات بھی اس کو اپنے عقیدے کی کتاب مانتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد جس میں جو ہوئی ہمارے عقائد ہمارے لیے معتبر ہے. اب اس کے اندر اب اگر کل کو یہی آپ والا طرز کوئی معتزلی اپنائے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ عبارت علامہ نصفی کی والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، یہ خاص طرح سے عبادت کیوں لے کر آئے، اس کی کئی توجیہات بیان کرتے ہیں. ایک توجیہ کیا بیان کرتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، ماتن جو یہ عبارت لے کر آئے نا، یہ دراصل پاک پیغمبر کی حدیث کی اتباع پیروی کی وجہ سے، کہ وہ کیا فرمائے پاک پیغمبر نے علی وقف الحدیث، حدیث کے موافق کلام ہو جائے، حدیث کی مناسبت سے کلام ہو جائے. اور حدیث کا حیث قال علیہ السلام، یہ 177 ہے صفحہ نمبر، القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو کافر باللہ العظیم. اب اگر کوئی معتزلی تیری طرح اٹھ کر کے تیرے ہم مذہب کہ دیکھو نا ہمارا رد کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں کر رہے علامہ تفتزانی، حدیث کی کسی کتاب میں کوئی یہ حدیث نکال کر دکھا دے میں اسے 1.5 کروڑ کی جائیداد دینے کو تیار ہوں، تو جو تیرا جواب اس معتزلی کو ہوگا وہی میرا جواب تجھ جیسے معتزلی کو کہتے ہیں. کسی کتاب میں حدیث نہیں، ان الفاظ کے ساتھ حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث نکال کر دو تو کیا علامہ تفتزانی جھوٹ بولنے والے؟ کیا علامہ تفتزانی معاذ اللہ حضور کی شان گھٹانے والے، قرآن کی شان گھٹانے والے؟ میرے بھائی نا، باقی اگر یہ تیرا کہنا کہ بھائی کہنے سے شان گھٹتی ہے، اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ شان کس نے گھٹائی ہے. یہ تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 740 ہے. اس میں لکھا ہے ساری مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں کوئی مومن ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کافر ہے. جیسے ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اس کے مختلف پھل ہیں، اس کے مختلف، گویا کہ ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دیتا ہے کہ اس میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ ہے، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد مصطفیٰ. یہ کمال قدرت ہے، اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی بھائی ہیں معاذ اللہ. ایک ہی درخت میں فرعون ہے، ایک ہی درخت میں ابو جہل ہے، ایک ہی درخت میں محمد مصطفیٰ ہے، ایک ہی درخت میں موسیٰ ہے. اس نسبت سے ابو جہل اور محمد مصطفیٰ بھائی ہے، اس نسبت سے فرعون اور موسیٰ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تم ابو جہل کو محمد مصطفیٰ کا بھائی بناؤ، تم فرعون کو موسیٰ کا بھائی بناؤ، اور فرعون اور موسیٰ اور ابو جہل اور محمد میں بھائی چارے نکالو. یہ گستاخی نہیں ہے، یہ کمال قدرت ہے. اور ہمارے اکابر اگر پاک پیغمبر کی انسانیت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمائے کہ اللہ نے کو بہت بڑا مقام دیا، حدیث کی روح سے ہمارے بھائی اور بھائی بھی بڑے درجے کے بھائی ہیں، تو کفر و گستاخی ہو جائے. یہ کون سا اصول ہے؟ آپ کے پاس آتے ہے کمال قدرت بن جاتا ہے، ہمارے پاس آتے ہے کمال گستاخی بن جاتا ہے. جو ہے نا، یہ اصل گستاخی ہے، یہ اصل گندا عقیدہ جو تم چھپانا چاہ رہے تھے، جس میں تم فرعون کو پاک پیغمبر کا بھائی بنا رہے ہو، جس میں تم ابو جہل کو پاک پیغمبر کا بھائی بنا رہے ہیں. ہمارے کسی اکابر نے اگر یہ کہو کہ معاذ اللہ فرعون اور ابو جہل، موسیٰ اور حضور علیہ السلام ایک درخت ہونے کے ناطے سے آپس میں بھائی بھائی ہے معاذ اللہ، بالکل جو چھوٹے سے وہ میرے ساتھ. تم یہاں فرعون اور ابو جہل کی دوستیاں اور فرعون، ابو جہل اور حضور علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی چارے کرواؤ. یہ گستاخی نہیں، یہ عین ایمان ہے. حکیم الامت صاحب لکھ رہے ہیں جو ہے نا، اور ہمارے آ کے تمہیں کفر کے فتوے یاد آ جاتے. تو اس لیے جو ہے نا، یہ میں پہلے بھی بار بار کہتا ہوں کہ خدا را یہ ڈرامے تماشے کرے اپنے لوگوں میں. چندہ ہے 1.5 کروڑ کی، 2 کروڑ بھی تو بنانے نا میرے بھائی، وہ کرے آپ، یہ آپ کی مجبوری ہے، یہ مداری پن. لیکن کیمرے سے شرمایا کرے. میں بار بار کہتا ہوں کیمرے سے حیا کیا کرے، اس لیے کہ کیمرے میں جب ریکارڈ ہوتا ہے پھر وہ ساجد خان دیکھتا ہے، اور ساجد خان پہ جب جواب دیتا ہے تو پھر وہ یہ حال ہوتا ہے جو ہے نا. تو اس لیے یہ میں نے مختصر تبصرہ کیا، باقی جب جواب آئے گا تو پھر دیکھیں گے. ہم اب اصل اپنے